بہرحال آپ حضرات نے بہت پہلے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا تھا اور وہ کسی حد تک اب تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور یہ سال جو ہے وہ آخری ہے، اور اس میں ایک لفظ ہوتا ہے کہ ہم فارغ ہو گئے۔ فارغ ہونے کا مطلب اب کوئی کام نہیں رہا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کام جو ہے وہ اب شروع ہوا ہے۔ اب تک تو یہ تھا کہ کام کیسے کرنا ہے یہ سیکھنا ہے، کام جو ہے وہ اب شروع ہو گیا۔ اور جس نے یہ سمجھ لیا کہ ہم فارغ ہو گئے تو بس وہ فارغ ہی ہو گیا۔ تو سند فراغ یا سند فضیلت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طالب علم پر اعتماد اساتذہ کو ہو گیا، اور یہ آئندہ جا کر کچھ ڈھنگ کا کام کر سکیں گے جو انہوں نے یہاں سیکھا۔ اور طالب علم جو ہے وہ زندگی بھر طالب علم رہتا ہے، اور اگر کسی کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم فارغ ہو گئے اور ہم باکمال ہو گئے، فاضل ہو گئے، فارغ کا بھی دو مفہوم ہوتا ہے اور فاضل کا بھی، حضور سے بھی فاضل ہوتا ہے اور ایک فضل سے فاضل ہوتا ہے۔ تو اگر یہ سمجھ لیا کہ ہم فاضل ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ وہ حضور سے فاضل ہو جائے اور وہاں آدمی کی ترقی رک جائے۔ تعلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی جتنا پڑھتا جاتا ہے اس کو اپنی جہالت اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہوئی معلوم ہوتی۔ ابھی تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کرنا، تو ہم نے یہ بھی نہیں پڑھا، ابھی تو یہ چیز بھی رہ گئی، لہٰذا یہ احساس ہونا چاہیے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو باقی ہیں، اور ہم اب صحیح طریقے پر اس کو پڑھیں گے بھی، اور جس مقصد سے پڑھا ہے اس مقصد میں اپنے آپ کو لگائیں گے بھی انشاءاللہ۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ جب فارغ ہوئے تو 14 ساتھی تھے، اور اس موقع پر جلسہ بھی ہونے والا تھا، اور یہ اعلان ہوا تھا کہ فضلاء کو دستار بھی باندھیں۔ تو عام طور پہ دستار اڑایا پہ تو بہت خوشی ہوتی، لیکن حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی ہماری دستار بھی بنے گی، بڑی ہماری رسوائی ہوگی، ہم نے پڑھا لکھا تو کچھ ہے۔ تو یہ حضرت مولانا یعقوب صاحب علیہ الرحمہ کے یہاں گئے۔ حضرت تھانوی نے کیفیت لکھی ہے، چھتے میں کمرہ ہے، حضرت مولانا یعقوب صاحب، تو حضرت تکیے پہ یوں ہاتھ رکھ کر سامنے کتاب ہے پڑھ رہے، اور میں دیر تک کھڑا رہا تو آپ نے توجہ نہیں کی، تو ایک دو منٹ لکھا ہوں گی، 2 منٹ کے بعد دیکھا، کہنے لگے اچھا کیوں آئے ہو، آؤ بتاؤ۔ تو کئی لوگ تھے، تو حضرت تھانوی نے بات سنی کہ حضرت جلسہ ہو رہا ہے اور ہم نے سنا ہے کہ ہماری دستار بھی باندھی جائے گی، تو ہم نے تو کچھ پڑھا نہیں ہے، جب یہاں سے یہ ہو جائے گا کہ یہ دارالعلوم کے بارے میں، اس کا مطلب یہ کہ اچھے عالم ہیں، ہمارے اندر کچھ ہے نہیں، تو بڑی رسوائی ہوگی۔ تو حضرت مولانا یعقوب صاحب نے فرمایا کہ میاں اشرف علی تم کو تو یہی کہنا چاہیے، لیکن ہم دستار بھی باندھیں گے اور یہ اعلان بھی کریں گے کہ یہ 14 طلبہ اس سال یہاں پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں یا عالم ہوئے ہیں، اور ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ان سے کسی بھی مسئلے میں گفتگو کر لے، مناظرہ کر لے، بحث کر لے۔ تو حضرت تھانوی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اساتذہ کے سامنے آپ کو اس لیے یہ احساس ہے اور یہ رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ ہم بڑے عالم قابل ہوں گے، تو یہی احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے کچھ پڑھا نہیں۔ اساتذہ کے سامنے ہو تو یہ احساس ہے، جب آپ لوگ باہر جاؤ گے تو پھر تم ہی تم ہو،
لیکن ہم گئے تھے نماز بخشوانے اور روزہ گلے پڑے اور مناظرے کی بھی تیاری کرو، کوئی بھی مناظرہ کر سکتا ہے، تو اساتذہ کو جب اعتماد ہوتا ہے تو یہ اس لیے تواضع اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، تواضع کے ساتھ پھر ساری صلاحیتیں پیدا کرنی چاہیے۔ اور پہلی چیز اس میں یہ طالب علم اپنے کو فارغ یا عالم نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ ہم تو پڑھنے کی راہ پر لگے ہوئے ہیں، زندگی بھر پڑھنا۔ پھر دارالعلوم نے جو پڑھایا ہے کس لیے پڑھایا ہے، اسی کام میں اپنے آپ کو لگا۔ سینکڑوں ہزاروں مدرسے ہیں ملک میں دنیا میں، لیکن دارالعلوم دیوبند کا فیض جتنا عام ہوا اور دارالعلوم کے فضلاء نے اسلام کی حفاظت و اشاعت، علوم اسلامیہ کی تدریس، عام مسلمانوں کی اصلاح، فرقہ باطلہ کے تحفظ، اور جس وقت جس خدمت کی ضرورت پڑی فضلاء نے وہ خدمات انجام دی ہیں، اور یہ کسی اور ادارے کو یہ توفیق نہیں۔ اس میں بانیوں کے اخلاص کا بڑا دخل ہے کہ انگریز ملک پر قابض ہو چکا ہے، دینی تعلیم کا نظام ختم ہو گیا، مسلمان بہت بے سر و سامان اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے، اور برطانیہ میں پارلیمنٹ میں یہ اعلان ہو گیا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب عیسیٰ مسیح کا جھنڈا پورے ہندوستان پر، بر صغیر پر لہرائے۔ تو ساری تیاری ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلص مشائخ بزرگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ ہندوستان میں دینی تعلیم، بچوں کی تربیت، مسلمانوں کی حفاظت اور اسلامی شاعر کی حفاظت کے لیے کوئی ادارہ قائم کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے جو مخلص بندے تھے ان کے دلوں میں یہ بات آئی۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہی دیوبند نے آگے بڑھایا۔ بیچ میں کچھ وقفہ ہو گیا تھا تھوڑی دیر کا، بعد میں وقفہ بھی ختم ہوا، اور وہی کام علماء دیوبند نے کیا جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یا حضرت مجدد الفسانی وغیرہ نے شروع کیا۔ اب اس ادارے کو جو مقبولیت ہوئی، ایک تو بے پناہ ان کا اخلاص، اور ادارے کے لیے جو طریقہ کار انہوں نے طے کیا وہ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کے اصول اشتگانہ میں نظر آتا ہے۔ تو حضرت نانوتوی ہوں یا حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی ہوں، ابھی میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا حضرت مولانا یونس صاحب بڑے محدث سہارنپور کے رہے، وہ لکھ رہے تھے کہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا قاسم نانوتوی کا کیا کام ہے، چند رسالے لکھ دی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ سن کر کسی نے مجھ سے نقل کیا تو مجھے غصہ اتنا ہے حضرت مولانا یونس صاحب کہ سارے اکابر ملک کے جتنے بھی بڑے علماء ہیں کسی بھی طبقے کے، سب حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کے فضل و کمال اور ان کی خدمات کے معترف ہیں۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ چند رسالے لکھی، چند رسالے جو حضرت نانوتوی کے ہیں، حالانکہ وہ کسی ایک رسالے کو پڑھ کر سمجھنے کے لائق نہیں ہوا، اس میں نام نہیں ہے، لیکن حضرت نانوتوی کے جتنے رسائل ہیں شاید وہ ایک بھی نہیں پڑھ سکتا نہ سمجھ سکتا، قابلیت جو ہے یہ ہو، تبصرہ سب سے زیادہ آسان ہوتا۔ تو یہ ہمارے حضرت نانوتوی ہوں، حضرت مولانا گنگوئی ہوں، بعد میں حضرت شاہ ولی ہوں، مولانا حسین احمد مدنی ہوں، حکیم الامت حضرت تھانوی ہوں، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری ہیں، اور بہت سارے ایسے ہمارے بزرگ ہیں کہ اگر دارالعلوم دیوبند کسی ایک
ایک حکیم الامت کو پیدا کر کے بند ہو گیا ہو، یا کسی ایک شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو تیار کر کے ختم ہو گیا ہو، یا کسی علامہ انور شاہ کشمیری کے بعد یہ نہ رہتا، یا حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب جیسے بڑے مفتی فقیہ اور محدث کے بعد دارالعلوم کا کام چاہے آگے نہ بڑھتا تو بھی کافی تھا۔ یہ ایک ایک شخصیت جو ہے وہ اپنی جگہ علم و عمل کا پہاڑ۔ تو دارالعلوم کو جو مقبولیت ہے ان بزرگوں کے اخلاص کی وجہ سے۔ پھر دارالعلوم کا جو نصاب ہے اس میں دنیا بالکل شامل نہیں رکھی۔ ایک شخص جو خالص عالم بننا چاہتا ہے، قرآن و حدیث کو براہ راست سمجھنا چاہتا ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے جو نصاب ہونا چاہیے وہ دارالعلوم دیوبند نے اپنایا۔ نصاب تو پرانا تھا لیکن اس میں معقولات کی بھرمار تھی، اس کی اصلاح کی ہے ہمارے اکابر، اور جو نصاب بنایا اس کی بنیاد جو ہے وہ حدیث، قرآن و حدیث پہ ہے۔ تو قرآن کے لیے تفقہوا فی الدین کہا گیا اور حدیث میں ہے العلم ثلاثۃ آیۃ محکمہ و سنت قائمہ و فریضۃ عامہ۔ لہذا علم تین چیزوں کا نام، غیر منسوخ آیتیں، معمول بہا حدیثیں، اعتدال پر مبنی فقہ، اور یہ دین کے اصول۔ یہ 6 علوم ہیں جو اصلاً علوم شرعیہ ہیں، باقی جو علوم ہیں وہ دوسرے ہیں۔ اس لیے ساری دنیا میں اسلام کو صحیح سمجھنے اور اسلام کی صحیح تشریح کے لیے دارالعلوم دیوبند سے بڑھ کر کوئی ادارہ نہیں۔ اسی لیے قوم نے دارالعلوم پر اور اس کے فضلاء پر ہمیشہ اعتماد کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر حالات کتنے ہی خراب رہے ہوں، ہمارے اکابر نے وہ کردار ادا کیا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ ایُنقص الدین وانا حی، کیا ہمارے رہتے ہوئے دین میں کمی یا قطر جمع کی جا سکتی ہے؟ نہیں۔ کسی بھی موقع پر دارالعلوم کے اکابر نے حکومت کے ذمہ داران یا اور دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہیں، کبھی مرعوب نہیں ہوئے۔ اور یہ لوگ فرقہ پرست عناصر ہیں اور ہمارے مسلمانوں میں بھی کچھ جو عصری تعلیم کے لوگ ہیں وہ بھی یہی ذہن رکھتے ہیں۔ تو وہ ذہن کیا ہے کہ ملک میں علامہ اقبال کی تعبیر کہ ملا کو پلٹنے مت۔ اب علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ دنیا کی جو بری طاقتیں ہیں وہ کیا چاہتی ہیں، تو اس کی ترجمانی انہوں نے کی تھی کہ افغانیوں کی غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو، وفاق کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد ان کے بدن سے نکال۔ تو آج ساری کوشش یہ ہے کہ اپنے معاشرے کو، اپنے علاقے کو یہ مولوی مولانا لوگوں سے خالی کرو، اور اگر یہ مولوی مولانا سے علاقہ خالی ہو گیا تو ہوگا کیا؟ وہی ہوگا جو علامہ اقبال نے دوسرے موقع پر کہا کہ یہاں جو مسجدوں میں اس وقت مکتب تھے، مدرسے، تو ان کے دوست نے کہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو سرکاری اداروں میں بدل دینا چاہیے۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا جو مدرسے اور مکتب جہاں جہاں ہیں ان کو رہنے دو، اور جو مولوی ملا ان میں پڑھا رہے ہیں ان کو پڑھانے دو۔ اگر یہ مدرسے نہ رہے، اگر یہ مکتب نہ رہے، اگر ملک سے دینی نظام تعلیم کا خاتمہ ہو گیا تو
تو وہ سب کچھ ہوگا جو میں اسپین میں دیکھ کر آیا ہوں کہ 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، لیکن قصر حمرا اور چند تاریخی عمارتوں کے سوا مسلمانوں کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اگر دینی تعلیم یہاں سے ختم ہو گئی تو یہاں کا حال بھی یہی ہوگا کہ لال قلعہ، تاج محل اور دلی کی جامع مسجد کے علاوہ مسلمانوں کا کوئی نام و نشان یہاں نظر نہیں آئے۔ تو اگر اسلام یا مسلمان موجود ہیں تو یہ دینی تعلیم کی برکت۔ آج پورے بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کو بر صغیر کہتے ہیں، پورے بر صغیر میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ دینداری ہے، مسلمان موجود ہیں، سروں پر ٹوپیاں ہیں، چہروں پر داڑھیاں ہیں، شرعی لباس ہے، اسلام اور شعائر اسلام کا ادب ہے، تو یہ صدقہ ہے اسی دارالعلوم دیوبند کا، دارالعلوم کے اکابر کا، دارالعلوم کے نیز پر قائم مدرسوں کا، تبلیغی جماعت کا، وہ بھی دارالعلوم کی دین ہے۔ اس لیے دارالعلوم نے وہ خدمات انجام دی ہیں، کسی صلے اور کسی بدلے کی پرواہ کیے بغیر۔ یہ مقبولیت جو ہے یہ خدا کی طرف سے آتی ہے، ایسی نہیں ملتی، کوشش سے نہیں ملتی۔ جب اکابر کے انداز پر اخلاص کے ساتھ کام ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقبولیت عطا کرے۔ اور دارالعلوم کے نہج پر باہر بھی مدرسے قائم ہیں، اور جن مدرسوں کا جتنا نظام دارالعلوم سے قریب ہے وہ اتنے ہی کامیاب ہیں۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کی صحیح تشریح کے لیے، اسلام کو اصلی شکل میں محفوظ کرنے کے لیے اور اسلام اور مسلمانوں کی صحیح خدمت کے لیے جو نصاب یا نظام دارالعلوم کا ہے اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں رہ کر آپ کو اتنا نہیں ہوتا، لیکن ملک میں اور دنیا میں جب نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دارالعلوم کی خدمات۔ اس لیے اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ تعلیم یہاں سے مکمل کرنے والے ہیں۔ اس لیے اپنے اکابر کو جس طرح آپ نے دین سمجھا ہے، اسلام سمجھا ہے، کئی چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ جو ہمارا بنیادی مقصد ہے، قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ان شخصیات کو سمجھنا ہوگا جنہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا، صحابہ کرام۔ پھر صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے جو لوگ ہیں آپ کو انہیں بھی سمجھنا ہوگا۔ صحابہ کو دیکھ کر، ان کے عمل کو دیکھ کر لوگ حضور کے عمل کو پہچانتے تھے، جانتے تھے۔ فلاں صحابی نے عمل کیا، حضور نے یہ کیا ہوگا یقیناً۔ اسی طرح ہمارے جو اکابر ہیں، مشائخ ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے کہ ان کو دیکھ کر اسلام سمجھ میں آتا ہے، سنتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کا صحیح فہم آپ کے پاس ہو، پھر صحابہ کرام سے عقیدت ہو، ان کے حالات بھی آپ جانتے ہوں، پھر جو پورے سلسلے میں اہل حق مشائخ ہیں، علماء ہیں، ائمہ اربعہ سے لے کر اس کے بعد تک، ان سب کے حالات بھی پڑھنے چاہیے۔ تو قرآن کا مطالعہ ہو، تفسیر کا، حدیث کا، صحابہ کی زندگی، انبیاء کے واقعات جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، پھر اہل حق علماء کے تذکرے اور سوانے بھی آپ پڑھیں۔ تو صحیح اسلام کیا ہے پہلے یہ سمجھنا ہوگا، پھر صحیح اسلام پر حملہ آور جو طاقتیں پھر آپ کو انہیں بھی سمجھنا ہوگا، اور بعد کی جو زندگی ہے اس میں یہی سب کام آپ کو کرنا ہے کہ جو علم اور علم کا اور عمل کا ہتھیار دیا گیا ہے اور اخلاق،
اسی سے آپ حالات کا مقابلہ کریں. چونکہ آخری درس ہے اور بہت سی باتیں فضلا سے کہنی چاہیے. وہ بڑے اساتذہ کہتے رہتے ہیں میں تو طالب علم ہمارا، لیکن ایک بات یہ بھی کہنی ہے. میں نے ایک جو پڑھا حضرت شیخ محمد الزما صاحب علیہ دامت برکاتہ، تو الحمدللہ حیات ہیں، البتہ علی ہمارے شیخ بھی، تو ان کا ایک رسالہ ہے دستور السالکین. اس میں حضرت مولانا محمد احمد صاحب بڑے صاحب کشف تھے اور بڑے اچھے شاعر بھی تھے. ان کا شعر انہوں نے اس میں نقل کیا ہے جو اس وقت میں سنانا چاہتا ہوں. شعر یہ ہے کہ نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا، جو دستار فضیلت گم ہو دستار محبت. سمجھ میں آیا؟ فارغ ہونے کے بعد دستار فضیلت ملتی ہے، اس میں طلبہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے. تو یہ دستار فضیلت جو ہے وہ علم نبوت حاصل کرنے کی ایک توثیق اور سند. اب علم نبوت کے ساتھ ساتھ نور نبوت بھی چاہیے، اور وہ نور نبوت جو ہے وہ عمل سے آتا ہے اور مشائخ اور بزرگوں سے تعلق قائم کرنے پر آتا ہے. لہذا ایک بات تو یہ ہے کہ علم تو الحمدللہ آپ کو آ رہا ہے، آتا رہے گا. کسی کے ساتھ اپنی اصلاح کے لیے کسی وقت کے کسی بھی بزرگ جس طرف میدان ہو اس سے تعلق قائم کرنا چاہیے، کیونکہ علم جب زیادہ آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کبھی بڑائی آ جاتی ہے، کبھی احساس ہو جاتا ہے کہ بڑے قابل، کبھی نفس جو ہے وہ بہت سر اٹھاتا ہے. تو ان سب کا جو علاج ہے وہ صوفیہ اور مشائخ کے ہاں ملتا ہے کہ وہ نفس کو رگڑتے ہیں. تو علم سے تو نفس موٹا ہوتا. ہم تو بڑے عالم ہیں، سارے لوگ ہمیں بڑا سمجھتے ہیں، لیکن مشائخ کے جب آپ جائیں گے تو وہ نفس کو رگڑیں گے، اس سے اصلاح ہوگی، اس سے کبر، نخوت، گھمنڈ اور دوسرے اخلاق ذمیمہ ختم ہوگی اور اخلاق حسنہ پیدا ہوگی. تو ایک بات یہ ہے کہ ہر فاضل یہ سمجھے کہ میں کسی نہ کسی سے تعلق قائم کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ زندگی میں بہت سے کام آپ کریں. ایک کام درس و تدریس کا بھی ہے، اور اگر اللہ اس کا موقع دے تو اس کا حق ادا کرنا چاہیے. یہ اہم کام ہے کیونکہ یہ کار نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم و تشریح. تو اس سے بہتر کوئی کام نہیں. اس لیے پڑھنے کے بعد اگر تدریس کی خدمت انجام دینے کا موقع ملے تو اس سے بڑا کوئی کام نہیں. پھر اس کی بھی ذمہ داریاں ہیں، اس کا موقع نہیں. تو تدریس ایک اہم کام ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. اس کے لیے یہ سمجھیں کہ جو طلبہ آئیں گے وہ ہمارے پاس قوم کی امانت ہے. اور اس سلسلے میں حضرت مولانا سعید احمد صاحب پالنپوری علیہ الرحمہ سناتے تھے کہ جب میں فارغ ہو کے جانے لگا تو حضرت علامہ بلیاوی علیہ الرحمہ جن کے ہاں وہ بحیثیت خادم رہتے ملاقات اور دعا کے لیے حاضر ہوئے اور نصیحت کی درخواست کی. تو حضرت نے فرمایا مولوی صاحب مطالعہ کر کے پڑھا، علم آئے. پھر فرمایا کہ طلبہ کو اپنی اولاد سمجھنا، یہ تدریس کی ذمہ داری بھی یہ بہت ضروری چیز ہے. طلبہ کو اپنی اولاد سمجھنا، طلبہ تم سے محبت کرے اور سنت کی اتباع کرنا، عوام میں بھی تمہاری محبت پیدا ہوگی. تو یہ تدریس کی زندگی کے لیے یہ 3 نصیحتیں بہت جامع ہیں. اور حضرت علامہ تو بہت ہی بڑے عالم، بڑے محقق، بڑے قابل تھے اور دریا بکوزہ کر کے بات کو پیش
کوشش کرتے ہیں. دوسرے حضرات 1-8 گھنٹے میں جو بات کہیں وہ 5-10 منٹ میں کہہ دیں. اتنا کمال ان کو حاصل. اور جس آدمی کو علم پر جتنا عبور ہوتا ہے وہ اتنی ہی جلد اپنی بات دوسروں تک پہنچا دیتا ہے. اسی کے ساتھ بعض حضرات ہوں گے جو تجارت کریں گے، وہ بھی اچھی چیز ہے. سنت تجارت کے ساتھ بھی دین کی خدمت ہو سکتی ہے، اور تجارت کے ساتھ بھی آپ علم سے اپنے آپ کو لگائے رکھ سکتے ہیں. لہذا آپ تاجر ہیں لیکن کسی مدرسے میں آپ گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھائیں. تدریس سے ہی صلاحیت بنتی ہے اور باقی رہتی. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ ہجرت کر کے یہاں سے جا رہے تھے تو حضرت شیخ الہند ان کو رخصت کرنے اسٹیشن تک تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مولوی حسین احمد پڑھانا مت چھوڑو، ضرور پڑھانا چاہے، ایک ہی طالب علم ہو. چنانچہ مسجد نبوی میں جو درس کے حلقے لگتے تھے اس میں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کا حلقہ سب سے زیادہ مقبول تھا. اور 16-17 سال تک آپ نے وہاں مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس کیا اور علم پھر تازہ تھا. یہاں تشریف لائے تو علامہ کشمیری کے بعد صدر مدرس ہونا یا شیخ الحدیث ہونا کوئی آسان نہیں تھا. علامہ کشمیری علیہ الرحمہ نے درس کا انداز ہی بدل دیا. اتنا تحقیقی درس پہلے کبھی ہوا ہی نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں اتنا انہوں نے شروع کیا. اب اس کو قابو میں رکھنا نبھانا بڑا مشکل تھا. یہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ہی تھے کہ علامہ کشمیری کے ڈابیل چلے جانے کے بعد یہاں انہوں نے مسند تدریس سنبھالی اور بہت باوقار انداز میں انہوں نے پڑھایا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اساتذہ طلبا کو بھیج دیتے تھے، جہاں بھیج دیا ساری زندگی وہیں کھپا دی. وہ مشہور روایت ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت ابان نے اس کو بیان کیا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو اس کے جو راوی ہیں کیا نام ان کا، سلمی، وہ کہتے ہیں کہ اسی حدیث نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے حجاج کے زمانے سے لے کر اب تک. وہ 60-70 سال ہو گئے. تو ایک حدیث انہوں نے پڑھی، روایت کی، اب اس پہ عمل کے لیے وہ وہیں کے ہو کر رہ گئے، قرآن ہی پڑھاتے. تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق جہاں بڑا مفسر ہے، بڑا قاری ہے، بڑا محدث ہے، وہی مکتب پڑھانے والا استاد بھی. مکتب میں جو استاد پڑھاتا ہے وہ سب سے پہلے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنتا ہے. ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ جتنے اساتذہ نیچے سے اوپر تک ہیں وہ سب اس کا مصداق بنے. اور آج کل کی ایک بات ہے جو کئی جگہ میں بات پروگراموں میں رہا ذمہ داروں کے، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے جو فضلاء آج کل کے ہیں ان میں شوق تو بہت ہے بڑا عالم بننے کا، لیکن ایک تو وہ کوئی مکتب پڑھانا نہیں چاہتا کہ یہ مکتب تو بہت چھوٹا کام. دوسرے کوئی گاؤں میں جانا نہیں چاہتا. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ایسی جگہ پڑھائیں جہاں بڑا مدرسہ ہو، بڑی سہولیات ہوں، بہت آرام بھی ہو. تو اگر پہلے لوگوں نے بھی یہی سوچا ہوتا کہ ہم ایسی جگہ جائیں جہاں زیادہ آرام ہو، بڑی تنخواہ ہو. اگر شیخ مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمہ نے حضرت نانوتوی کا، حضرت شیخ الاسلام کا اور خود اپنا بھی اور دوسرے بہت سے اکابر کے واقعات لکھے کہ بڑی بڑی تنخواہیں ان کے پاس آئیں، پیشکش آئی کہ آپ یہاں آؤ، یہاں ہزاروں تنخواہیں، ہزاروں روپے آپ کو ملیں گے. یا ہمارے پاس 10-20 روپے، 150 روپے مل رہے، مگر اکابر نہیں گئے. حضرت نانوتوی نے
حضرت مدنی نہیں گئے. اگر یہ گئے ہوتے تو نہ یہ حضرت نانوتوی بنتے نہ حضرت مدنی بنتے، نہ ان کو کوئی جانتا. اس لیے کہ پیسے کی وجہ سے تو ساری چیزیں بدل جاتی ہیں. ان کا جو ایثار ہے، جو قربانی ہے، اللہ نے یہ مقام ان کو اسی لیے دیا، اسی لیے انہوں نے یہ ساری پیشکش ٹھکرا دی. تو یہ بھی ایک بات ہے جو ہمارے فضلاء کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے. تنخواہ پیش نظر نہیں ہونی چاہیے، خدمت پیش نظر ہونی چاہیے. پھر یہ ذمہ داروں کا کام ہے کہ وہ ضروریات کا خیال رکھ کر تنخواہ بھی اچھی دیں. تو آج بھی اتنا سب ترقی کے بعد مدرسوں میں آنے والے جو لڑکے ہیں وہ 3-4% ہوتے ہیں. تمام مسلمانوں میں ان کے جو بچے ہیں 3-4% مدرسوں میں آتے ہیں. جو حکومت نے ایک کمیٹی بنائی تھی اس نے یہ جائزہ دیا. اور یہ 3-4% کے علاوہ جو بچے ہیں وہ اسکول میں جاتے ہیں، کچھ گھومتے رہتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں. مدرسے میں 3-4% جو آتے ہیں یہ اوپر جاتے جاتے کم ہو جاتے ہیں، 1-2% ہی رہ پائیں. تو پوری ملت کا جو سرمایہ ہے بچوں کا، اس کا 2-3% مدرسوں میں آتا ہے. اتنی ساری ترقی کے بعد اب یہ حال ہے. اور آپ یہ سمجھیں کہ کتنی ضرورت ہے کہ ہمارے فضلاء اپنے علاقوں میں جائیں اور دین کا کام کریں. اور جہاں جہاں مدرسے نہیں ہیں مدرسے قائم کریں، مکتب قائم کریں. مکتب کی زیادہ ضرورت ہے. یہاں اگر دین موجود ہے، اسلام موجود ہے، مسلمان موجود ہے، تو اس میں مکتب کی کرامت ہے. جیسا کہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ مکتب کی کرامت کیا ہے؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. وہ فیضان نظر بھی تھا اور مکتب کی کرامت بھی تھی. اب ایسا فیضان نظر نہیں ہے. اب تو مکتب ہی کو تیار کرنا ہوگا کہ وہاں سے اچھے نتائج نکلیں. تو ایک بات یہ افسوسناک ہے کہ ہمارے جو فضلاء ہیں وہ چھوٹے مدرسوں یا مکاتب میں جا کے خدمت نہیں کرنا چاہتے. اس کے لیے کچھ لوگوں کو تیار رہنا چاہیے. اور یہ معلوم نہیں کہ ہم بخاری پڑھا رہے ہیں، ترمذی پڑھا رہے ہیں تو اس میں اللہ ہمیں ثواب زیادہ دے گا، جو نورانی قاعدہ پڑھا رہا ہے اس کو زیادہ دے گا. اس کا تعلق جو ہے اخلاص سے، بڑی کتاب سے نہیں. اور جس وقت جس خدمت کی زیادہ ضرورت ہے اس وقت ثواب اس کا بڑھ جاتا ہے. جیسا کہ حدیث پڑھنے سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی فضیلت اس کی ہے، کبھی اس کی ہے، کبھی اس کی ہے، کبھی اس کی ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے لکھا ہے، یہ علماء دیوبند کا امتیاز ہے کہ جس وقت جس طرح کے دین کی خدمت کی ضرورت پڑی انہوں نے وہ خدمت انجام. ایک بات تو یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عثمان غنی اور دیگر صحابہ کرام اور اپنے جو مشائخ ہیں حضرت امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور پھر اکابر دیوبند، ہم ان کے نام لیوا ہیں. لہذا ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنا بھی چاہیے. اسی طرح کوئی بھی کام آپ کریں تو ایک تو پڑھا ہوا آدمی ہے اور ایک بے پڑھا لکھا آدمی ہے. 8-10 سال 15 سال پڑھ کر اگر آپ غیر علمی لائن میں لگے ہیں تو بھی آپ کو مطالعہ جاری رکھنا چاہیے. روز قرآن کی کسی آیت کی تفسیر ہی آپ دیں گے، حدیث کا 1-2 صفحہ پڑھ لیں. حضرت مولانا نصیر خان صاحب علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ میں قرآن کی طرح بخاری شریف کی بھی تلاوت کرتا تھا روز. بہت اچھے عالم تھے لیکن ان کے ساتھیوں میں ان سے بھی قابل کچھ لوگ رہے ہوں لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان کو یہاں بخاری پڑھانے کا موقع ملے.
تو مولانا نے خود سنایا، میں نے براہ راست ان سے سنا. اس لیے حدیث کا بھی کچھ حصہ آپ کو پڑھنا چاہیے. اور حدیث میں جو سب سے معتبر مجموعہ ہے، بڑی کتابیں تو اپنی جگہ پر، وہ مشکات شریف کا ہے. زیادہ مشکات شریف کی ایک حدیث پڑھ لو، ترجمے کو غور کر لو، اختلافیات اور فقہیات کو چھوڑ دو. یا یہ ہے کہ اردو ترجمے کے ساتھ حدیثیں، ان میں سب سے بہتر جو ہمارے اکابر نے جو حدیثوں کو ترجمہ کیا، الفیۃ الحدیث ہے، اور حضرت مولانا بدر عالم صاحب کا ترجمان سننا ہے. یہ سب کتابیں بھی دیکھتے رہنا چاہیے. تفسیروں میں معارف القرآن دیکھیے، اور تفسیر عثمانی جو ہے وہ تمام تفسیروں سے فائد ہے. وہ تمام تفسیروں کا نچوڑ ہے. کوئی اردو کی ایسی تفسیر نہیں جو اس سے زیادہ فصیح و بلیغ ہو اور جو اس سے زیادہ معتبر ہو. تفسیر عثمانی آپ پڑھیے، معارف القرآن پڑھیے، اور کبھی کبھی بیان القرآن بھی پڑھا کیجیے تاکہ دماغ کے دریچے بھی کھلے، اس سمجھنے کی کوشش ہو، اس سے علم ملتا ہے. علامہ تشریف فرمایا کرتے تھے کہ میں سمجھتا تھا کہ اردو کتابوں میں علم نہیں ہے، لیکن جو بیان القرآن میں نے پڑھی تو اس میں بہت علم مجھے نظر آیا. تو یہ اپنے اکابر کی کتابیں ہیں، ان کو پڑھنے کا سلسلہ رکھنا چاہیے. پھر کوئی بھی کام آپ کریں، اگر امام ہیں، بہت سے امام بنتے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ چونکہ ہم شیخ الحدیث نہیں بن چکے، مفتی اعظم نہیں بن سکے، تو چلو امام ہی بن گئے. امام جو ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، پوری قوم اس کے ساتھ رہتی ہے. وہاں آپ کو درس قرآن کا سلسلہ شروع کرنا ہے. درس قرآن، جو بھی امام ہو، کسی ایک وقت ایک آیت پڑھ کر کے اس کا سارا مطلب بیان کر، ترجمہ کر. تو یہ جو عوام ہیں، یہ سارے ہم اکابر کی جو خدمات گنواتے ہیں، اس میں ساتھ ساتھ میں عوام بھی رہتے ہیں. کیونکہ اگر عوام نے دارالعلوم کے قائم ہونے کے لیے پیسے نہ دیے ہوتے یا مدرسوں کو پیسے نہ دیتے تو یہ کہاں سے کام کرتے؟ تو یہ ٹھیک ہے، تجویز اکابر کی ہے، مگر خاکہ وہ بناتے ہیں، اس میں رنگ بھرنے کے لیے جو وسائل ہیں وہ عوام تیار کرتے ہیں. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ العوام کل انعام ہے. ان کی خدمت بھی ضروری ہے، ان کی دینی ضروریات بھی پورا کرنا چاہیے. بغیر چندہ لیے کبھی کبھی دین کی بات کہنی نہیں چاہیے. میں تو دیکھتا ہوں کہ مدرسوں میں جو پہلے اصلاحی جلسے ہوتے تھے، اب وہ سب چنداوی جلسے ہو، معلومات چندہ ہو. وہ بھی ایک ضرورت ہے، لیکن وہ آپ کریں. جلسہ جو ہے وہ جلسے کے انداز پہ کرنا چاہیے، جس سے یہ نہ معلوم ہو کہ چندے کے لیے ہم جلسہ کر رہے ہیں. یہ تو بہت سی باتیں ہیں، کیا باتیں آپ سے کی جائیں. سب بہت ساری باتیں تو آپ کے ذہن میں خود آ رہی ہیں. یہ کچھ اشارے میں نے یہ سوچے، اب اس میں کئی چیزیں آ چکی ہیں. ایک چیز جو آج کل زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا جو نوجوان ہے، مسلمان نوجوان، وہ بھی دین سے غافل اور دینی تعلیم سے غافل، اور انٹرنیٹ وغیرہ نے تو اس کو اور زیادہ بہت سی چیزوں میں حد درجہ گمراہ کر دیا. تو نوجوانوں کی طرف بھی توجہ فضلا کی کرنی چاہیے کہ دین ان تک کیسے پہنچے. یہی کام نہیں ہے کہ ہم مدرسے میں پڑھاتے رہیں، یہ بھی ایک کام ہے، لیکن بہت سے کاموں میں ایک کام یہ ہے، اور بہت سے دین کے کام اور ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، زیادہ ہمیں اس پر بھی توجہ دینی چاہیے. اور آج کل ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فرقہ پرست طاقتیں کوشش یہ کر رہی ہیں کہ جیسے وہ انگریز نے چاہا تھا کہ ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو، ایسے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک کو ایک مولویوں سے خالی کر دو.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مدرسے بیکار ہیں تو یہ کہتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مدرسے بہت کارآمد ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، اس لیے یہ مولانا لوگوں سے ڈرتے ہیں، خار کھاتے ہیں کہ اگر یہ اسی طرح کام کرتے رہے تو مسلمان تو اسی طرح یہاں بیدار رہے گا، زندہ رہے گا، ہم جو تجاویز یا پلاننگ کر رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مدرسے بیکار ہیں جیسا کہ یہ کہتے ہیں، یہ مدرسوں کے کارآمد ہونے کی دلیل ہے کہ یہ لوگ مدرسوں کے خلاف الٹا سیدھا بولتے رہتے ہیں اور پھر یہ چاہتے ہیں کہ مدرسوں کا نظام بدل دیا جائے۔ جیسے پڑوسی ملک میں ایک ذمہ دار نے کسی سے مشورہ کیا کہ ہمارے یہاں تو مولویوں نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ازہر والوں سے مشورہ کرو، تو ازہر والوں نے مشورہ دیا کہ مدرسوں کا نصاب بدلو، اس میں سرکاری انگریزی تعلیم داخل ہو، جو مفتی تیار ہوگا وہ اسلامی مفتی نہیں ہوگا، وہ سرکاری مفتی ہوگا، آپ جو کہیں گے وہ کرے گا، پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کی بات وہ کہے گا۔ سوچ کر آئے کہ تو بہت اچھا ہے، تو ہم جلدی کر لیں گے، مگر جب وہاں آئے تو وہاں جو لوگ موجود تھے ہمارے اکابر کے شاگردوں کے شاگرد، اور آج بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ یہاں نہیں چلنے والا، انہوں نے مدرسے کا الگ وفاق بنا لیا، مدرسے کی نگرانی میں عصری تعلیم کی تربیت، جو تربیت اور جو تہذیب وہ مسلمان بچوں علماء کو دیتے رہے وہ جاری رہی، اور یہ علماء پہلے سے زیادہ اور مفید ہو گئے اور ان کا کوئی کام نہیں چلا، یہاں بھی انہوں نے یہی چاہا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مدرسے ہمارے بہت کارآمد کام کر رہے ہیں، ہمیں اس میں لگنا چاہیے، اور جو بھی خدمت آپ کریں دینی جذبے سے ہونی چاہیے۔ اس میں ایک کام یہ بھی ہے جو آج کل اس کی ضرورت ہے، آج کل عام لوگوں کو طلبہ کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ملک میں سینکڑوں ہزاروں نہیں پورے ملک کو اگر دیکھیں تو لاکھوں مسلم بچیاں غیروں کے ساتھ جا چکی، اب وہ انجام ہے مخلوط تعلیم کا۔ لہذا مسلمان جو خاندان ہے اچھی حالت میں وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو انگریزی تعلیم دینا چاہتے ہیں، آپ ان کو روک نہیں سکتے، لیکن مخلوط تعلیم میں غیر مسلم لڑکا بھی اسی میں جا رہا ہے، لڑکی بھی جا رہی ہے، پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اور اگر وہ پردہ گھر سے پہن کر نکلتی بھی ہے تو وہ باقی نہیں رہتا، پھر معلوم ہوا کہ یہ اسکول کی بجائے کہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر اس طرح ان کے تعلقات ہو جاتے ہیں، پھر لڑکی کا ذہن ہی خود ایسا ہو جاتا ہے کہ ماں باپ تھک جاتے کہتے کہتے مگر وہ تو غیر مسلم ہی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے منصوبہ بندی یہ کر رکھی ہے کہ ہر مسلم لڑکے اور لڑکی کو بے دین بنانے پر لاکھوں روپے ہم خرچ کریں۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ دین کا کام بہت ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے، لیکن ابھی بہت ہونا ہے، اس لیے اپنے آپ کو آئندہ کے لیے تیار رکھ کر آپ سوچیں اور پڑھیں۔ اور ایک بات اور بتانی، اگر مفتی شفیع صاحب علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ تعلیم کا جو مزاج ہے اور یہی دین کا بھی مزاج ہے وہ ہے اعتدال، لہذا اپنے ذہن میں، اور قرآن نے ہمیں امت وسط بھی کہا ہے، اپنے دین میں ذہن میں اعتدال پیدا کیا۔ قرآن و حدیث کی تشریحات میں دیکھیں کہ ہر حکم میں کس طرح اعتدال کو مربوط رکھا گیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نوجوان جو فاضل ہوتا ہے اس میں جوش بہت ہوتا ہے۔ حضرت عامر نے لکھا ہے کہ کہیں بھی چاہے ہم نے کسی غیر مسلک والے سے بات کی، ادب کے خلاف کوئی بات نہیں،
تو آپ جو بات بھی کریں اس میں ادب مربوط ہونا چاہیے، چاہے مخاطب عام آدمی ہو یا انگریزی پڑھا ہوا ہو یا کوئی آپ سے چھوٹا ہو یا کوئی آپ سے بڑا ہو، سختی یہ نہیں چلتی۔ اور حدیث میں ہے کہ نرمی، حضور نے فرمایا کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے شان ہو افزانہ ہو اس کو خوبصورت بنا دے گا، اور سختی جب کس چیز میں آتی ہے تو شان ہو اس کو عیبدار بنا دے گا۔ تو اپنے لب و لہجے کو نرم رکھیں، کوئی بھی بات اپنے لوگوں سے کہیں یا دوسروں سے، سختی نہیں ہونی چاہیے۔ سختی ہوگی معاشرے سے آپ کٹ جائیں گے، آئندہ کوئی آپ کی بات نہیں سنے۔ اسی طرح یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہاں جماعت کا کام بہت ہے، اور دین کے پھیلانے اور دین پر جمانے میں جہاں مدرسوں کا کام بہت اہم ہے، تو مدرسے میں تو 3-4% لڑ گیا، لیکن عام مسلمانوں کو دین اور اعمال و عقائد پر جمانے میں جماعت کا بھی کردار، اور جماعت میں دعوت کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کا بھی طریقہ بہت سمجھایا گیا ہے۔ اس لیے فضل ہمارے جہاں بھی رہیں دعوت کے کام میں جڑنا بہتر ہے، اور یہ کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے انتشار پیدا نہ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کچھ کام نہ کریں، گھر بیٹھے رہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے مسجد میں جا کے ایک ایسی تقریب پیدا کر دی کہ عوام میں انتشار پیدا ہو گیا، یہ تو گمراہی کی بات ہے۔ اس لیے انتشار پیدا کرنے سے بچیں، اور ہر چیز میں اپنے اکابر اور بڑوں کو بڑا سمجھیں، اور دارالعلوم اور اساتذہ سے ربط بھی رکھیں۔ ایک چیز کی کمی جو میں محسوس کرتا ہوں بہت دنوں سے کہ فضلہ کا دارالعلوم سے تعلق نہیں ہوتا، اور دوسرا پہلو بھی ایسی افسوسناک ہے کہ دارالعلوم کا بھی اپنے فضلہ سے تعلق نہیں۔ تو آج ضرورت تھی کہ یہاں فضلہ کی ایک تنظیم ہوتی، ہر فاضل کے بارے میں دارالعلوم میں ریکارڈ ہوتا، ہر فاضل جب یہاں سے جائے تو اس کو یہ بتایا جاتا کہ آپ کو فلاں جگہ جانا ہے، آپ کو فلاں کام کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ تو ایک تنظیم فضلہ کی ہر بڑے ادارے میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، یہاں بھی قائم ہوئی تھی مگر وہ ویسی بڑی بھی جیسی تھی۔ اس لیے دونوں طرف سے بات، تو جب یہاں یہ کام ہوگا تو ہوگا، بہت سے کام ہیں ابھی، لیکن آپ کو دارالعلوم سے اور اپنے اساتذہ سے جڑ کر رہنا ہے، اور اپنی عوام سے بھی جڑ کر رہنا ہے۔ اس کے لیے عوام کی خدمت کرنی پڑے گی، اس کے لیے عوام کے کام کرنے پڑیں گے جو دین کے کام ہیں۔ لہذا چاہے اذان دینا ہو، چاہے امامت ہو، چاہے تدریس ہو، چاہے تجارت ہو، چاہے بہت سے لڑکے جو انگریزی اداروں میں جا کر کچھ اور ڈگریاں لیتے ہیں وہ بھی دین کا اچھا خاصا کام کر سکتے ہیں، تو وہ بھی عوام سے ربط رکھیں، عوام کے فائدے کی بات کریں، اور دارالعلوم دیوبند نے جو کچھ سکھایا ہے ہمیں، ہم ان کو سامنے رکھ کر دین کی خدمت کی کوشش کریں اور اپنے اکابر کی نقل اور محاکات کریں۔ اس سلسلے میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے جو واقعہ بیان کیا وہ مجھے بہت اچھا اس موقع پہ لگتا ہے کہ ایک بہروپیہ جو شکلیں بدل بدل کے آتا، تو بادشاہ عالمگیر علیہ الرحمہ کے پاس آتا تھا شکل بدل کر، انہوں نے کہا تھا جب میں تمہیں نہیں پہچانوں گا تب پیسے دوں گا۔ اب وہ شکل بدل کے آیا، حضرت عالمگیر نے دیکھا کہ اچھا تو فلاں ہے، جا پیسے نہیں دے۔ اب وہ یہاں سے چلا گیا، ادھر ایم پی وغیرہ میں یہ کہاں گیا۔ حضرت اورنگزیب علیہ الرحمہ کا بھی ادھر دورہ ہوتا رہتا تھا، لوگوں نے کہا کہ یہاں بہت ایک بڑے بزرگ آئے، تو حضرت نے کہا چلو ملتے، گئے، ملاقات ہوئی، اس کے حالات کو دیکھا، جائزہ لیا، تو کہنے لگے ہاں یہ لگتا ہے کہ واقعی یہ بزرگ۔ اس کے بعد ایک بڑی تھیلی پیش کی، بہت زور سے جانا، دنیا دار سمجھ رہا لے جایا، آپ تو یہ سمجھے کہ تو واقعی بزرگ ہے۔ جب وہ واپس ہوئے دروازے پہ پہنچے تو پیچھے پیچھے وہ بھی آیا کہ حضور انعام دی، میں وہی بہروپیہ ہوں۔
کہا کہ بیوقوف اتنا بڑا انعام میں دے رہا تھا تو نے لیا نہیں، اب یہ چند پیسے لینے آیا، تو جو بات اس نے کہی وہ سنانا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ میں جن لوگوں کی، جن بڑوں کی، جن بزرگوں کی نقل کر رہا تھا وہ نقل کچی اور ادھوری رہ جاتی اگر میں پیسہ لے لیتا۔ تو ان کی صحیح زندگی یہی ہے کہ لاکھوں روپے پیش کیے، ان کو لیا نہیں۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہم جن بزرگوں کے نام لیوا ہیں، جن اکابر کا نام لیتے ہیں، جن کا دم بھرتے ہیں، ان کی سچی نقل ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ایک شیخ تھے، شاید سعید حلوی نام ہوتا ہے، حضرت معلویہ صاحب نے ان کو واقعہ لکھا ہے کہ وہ سبق پڑھا رہے تھے۔ اس وقت جو خلیفہ تھا، امیر تھا، وہ بڑا ظالم تھا۔ وہ مسجد میں آیا ملاقات میں، حضرت پاؤں پھیلائے ہوئے، پاؤں کے پاس ہی جگہ تھی تو وہیں بیٹھے، پاؤں سمیٹا بھی نہیں۔ جو لوگ تھے پڑھ رہے کہ آج تو آخری دن معلوم ہوتا ہے یہ بخشے گا نہیں، لیکن وہ گیا اور باہر سے ایک بڑی تھیلی بھیجی۔ تو بزرگ نے یہ کہا کہ ان سے یہ کہو کہ الذی یمد رجلین لا یمد یدین، جو آدمی اپنے پاؤں پھیلاتا ہے بادشاہ کی طرف، خلیفہ کی طرف، وہ اس کی طرف ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اس لیے ہم تمہارے اس چند پیسوں کے محتاج نہیں ہیں۔ تو اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ استغنا ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور ہمارے اکابر کی جو امتیازات ہیں اس میں خلوص، الہیت، استغنا، رسوخ فی العلم، رسوخ فی العلم، اتباع سنت، تواضع، خدمت خلق، یہ ہمارے اکابر کے امتیازات ہیں۔ اپنے اندر جتنا بھی ہو سکے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نظری شریف پڑھنے والے ہیں یا جو اور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سب مقاصد کو پورا کرے اور سب کو زندگی کے آخری سانس تک دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جو میں نے کہہ دیا کہ جو بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے اور صحیح ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طلبہ کو کتاب کے امتحان اور زندگی کے سب امتحانات میں کامیابی عطا فرمائے۔